نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله أوصني. قال: عليك بتقوى الله فإنه رأس الأمر كله. قلت يا رسول الله زدني. قال: عليك بتلاوة القرآن فإنه نور لك في الأرض وذخر لك في السماء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ بڑے مشہور صحابی ہیں. آپ نے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ یا رسول اللہ مجھے کچھ وصیت فرمائیں، مجھے کچھ وصیت فرمائیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تقوی کا اہتمام کرو، تقوی اختیار کرو کہ تمام امور کی جڑ ہے. یہ تقوی ہوگا تو ہر کام کرنا انسان کے لیے آسان ہو جائے گا. اللہ سے ڈرنا، تقوی کا معنی کیا ہے؟ اللہ سے ڈرنا. یعنی ہر قدم اٹھانے سے پہلے انسان یہ سوچے کہ اس قدم کے اٹھانے میں میرا رب مجھ سے راضی ہے یا ناراض ہے. بس اس کا اہتمام جس نے کر لیا گویا کہ اس کو تقوی حاصل ہو گیا. تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تقوی کا اہتمام کرو کہ تمام امور کی جڑ ہے. رأس الامر کلی، کہ تمام امور کی جڑ تقوی ہے. آپ نے پھر فرمایا کہ یا رسول اللہ زدنی صلی اللہ علیہ وسلم کہ یا رسول اللہ کچھ اور ارشاد فرمائیں. آپ نے فرمایا کہ علیک بتلاوت القرآن، کہ تلاوت قرآن کریم کو اپنے اوپر لازم کر لو. کیوں لازم کر لو؟ فَإِنَّهُ نُورٌ لَكَ فِي الْأَرْضِ وَذُخْرٌ لَكَ فِي السَّمَاءِ، کہ قرآن کا اہتمام کرو کہ دنیا میں یہ نور ہے اور آخرت میں ذخیرہ ہے. کہ جس نے قرآن کریم پڑھنے کا، قرآن کریم کو سمجھنے کا، قرآن کریم کے ساتھ اپنا تعلق کو جوڑ لیا تو یہ قرآن کریم اس کے لیے دنیا کے اندر بھی فائدہ دے گا اور آخرت میں تو فائدہ ہوگا ہی. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا اور کچھ ارشاد ہو، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ زیادہ ہنسی سے احتراز کر، کہ اس سے دل مر جاتا ہے، چہرے کی رونق جاتی رہتی ہے. یعنی ظاہر و باطن دونوں کو نقصان پہنچانے والی چیز ہے. بعض لوگ ہوتے ہیں نا ہر وقت ہنسنا ہنسنا ہنسنا، بے تکا انداز ہنسنا. فرمایا ایسی ہنسی سے احتراز کرو کہ یہ زیادہ ہنسنا انسان کے دل کو مردہ کر دیتا ہے، چہرے کی رونق ختم ہو جاتی ہے. یعنی مطلقاً ہنسنا منع نہیں ہے. یاد رکھو بعض مرتبہ ہنسنا ہنسانا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ آج کل ہم جس ماحول میں رہ رہے ہیں ایک ٹینشن زدہ ماحول ہے، لوگ ڈپریشن کا شکار ہیں. ہر وقت منہ بنا کے رکھنا، اپنے آپ کو جو ہے یہ سمجھنا کہ میں بہت بڑی چیز ہوں، ہنسنے سے میری توہین ہو جائے گی، یہ بھی غلط ہے. ہمارے حضرت عارف باللہ حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ کسی کو اگر ڈپریشن کی شکایت ہو تو اس کے لیے ہنسنا ضروری ہے. اور آپ نے بہت سارے لوگوں کا علاج اسی سے کیا کہ ان کو فرمایا کہ بس تم ہنسا کرو، کوئی چھوٹی سی بات ہو ہنسنے کی اور وہ نہیں ہنستے تو آپ ان کو ڈانٹتے تھے، کیوں بھائی تم کیوں نہیں ہنس رہے؟ تو الحمدللہ اس طریقے سے ان کا علاج ہو گیا. لیکن زیادہ ہنسنا ہنسانا جس میں ہر وقت ہاں ہاں ہی کرنا، اس چیز سے منع فرمایا کہ ایسا نہ ہو. کہ اس سے احتراز کرو کہ دل مر جاتا ہے، چہرے کی رونق جاتی رہتی ہے. اسی طرح آپ نے پھر فرمایا کہ اور کچھ ارشاد ہو،
تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیا کہ فقراء اور مساکین کے ساتھ میل جول رکھ، ان کو دوست بنا، یعنی غریبوں کے ساتھ، مساکین کے ساتھ، ان لوگوں کے ساتھ اپنا اٹھنا بیٹھنا رکھو، ان کے ساتھ دوستی کرو۔ تو فرمایا ان کے پاس بیٹھا کرو کہ اس سے پتہ چلے گا کہ اللہ رب العزت نے تم پر کتنے انعامات عطا فرمائے۔ آپ نے پھر ارشاد فرمایا کہ اور کچھ یا رسول اللہ؟ تو آپ نے فرمایا کہ اپنے سے کم درجے والے پر نگاہ رکھ۔ اپنے سے بہت بڑی بات ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ فرمایا اپنے سے کم درجے والے پر نگاہ رکھ تاکہ شکر کی عادت پڑے۔ جب انسان اپنے سے کم درجے والے کو، یعنی دنیا کے لحاظ سے، مال کے لحاظ سے، جب اپنے سے کم درجے والے کو دیکھے گا تو خود بخود شکر پیدا ہوگا کہ الحمدللہ اللہ نے مجھے بہت اچھا رکھا ہے۔ اور اگر وہ اوپر والوں کو دیکھے گا تو دل کے اندر ناشکری پیدا ہوگی، دل میں حسرت پیدا ہوگی، یہ سمجھے گا کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، فلاں کے پاس یہ ہے۔ تو اس لیے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ وصیت فرمائی اور نصیحت فرمائی کہ اپنے سے کم درجے والے پر نگاہ رکھ۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اور اضافہ چاہا کہ یا رسول اللہ کچھ اور بھی ارشاد فرمائے، تو آپ نے فرمایا کہ اپنے عیوب لوگوں پر، تیرے اندر جو عیب ہیں وہ تجھے دوسروں پر تنقید کرنے سے روک دیں۔ ہر انسان کے اندر عیب ہے نا، لیکن جب انسان دوسروں کے عیب گنوانے بیٹھتا ہے تو اپنے عیب بھول جاتا ہے۔ آج ہمارے ہاں سب سے بڑی خرابی یہی ہے کہ ہمیں اپنا آپ نظر نہیں آتا لیکن دوسرے کے عیب نظر آتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ وصیت فرمائی کہ گویا کہ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ تیری نظر اپنے عیبوں پر ہو، دوسرے کے عیبوں پر تیری نظر نہ پڑے۔ آپ نے پھر آگے ارشاد فرمایا کہ یا رسول اللہ کچھ اور بھی ارشاد فرمائے، تو فرمایا کہ یعنی تو لوگوں کی ایسی باتیں جن کو پکڑ کر باتیں بناتا ہے ان سے رک جا، تو یہ سمجھ کہ یہ باتیں میرے اندر زیادہ ہیں۔ مثلا بعض لوگوں کا مزاج ہوتا ہے تنقید کرنے کا، دوسرے کی ہر بات میں، ہر کام میں، ہر قول میں، ہر فعل میں کہ تو ایسا، تو ایسا، تو ایسا۔ تو فرمایا کہ ایسا مت کرو، بلکہ یہ سوچو کہ میرے اندر کیا کچھ ہے۔ جب ان چیزوں کو سوچو گے تو دوسروں سے تمہارا جو ہے وہ نظر اٹھ جائے گی۔ اس کے بعد اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے محبت سے، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے شفقت سے اپنا دست مبارک میرے سینے پر مار کر ارشاد فرمایا کہ ابو ذر، تدبیر کے برابر کوئی عقل مندی نہیں، تدبیر کے برابر کوئی عقل مندی نہیں۔ آج کل لوگ کہتے ہیں نا ارے میاں چھوڑو، جو اللہ چاہے گا وہ ہو جائے گا، یہ تدبیر کے خلاف۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے دنیا کو دار الاسباب بنایا ہے۔ یہاں پر روٹی کھاؤ گے تو پیٹ بھرے گا، پانی پیو گے تو پیاس بجھے گی، شادی کرو گے تو اولاد ہوگی۔ کیا اللہ رب العزت اس پر قادر نہیں ہے کہ اگر کوئی نہ کھائے پیٹ بھر جائے، نہ پیے پیاس بجھ جائے، شادی نہ کرے اولاد ہو جائے؟ اللہ قادر تو ہے نا اس چیز پر۔ اللہ رب العزت نے دکھائی اپنی قدرت۔ حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کر دیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کر دیا۔ اللہ نے یہ قدرت دکھائی، لیکن دنیا کو اسباب کے ماتحت رکھ دیا کہ اس دنیا کے اندر تمہیں اگر بیمار ہو دوا لوگے تو اللہ شفا عطا فرمائیں گے۔ سر کا درد شدید ہو رہا ہے، ایسے موقع پہ نہیں کہتے میاں چھوڑو بس دعا وغیرہ نہیں لینی، جو اللہ چاہے گا ہو جائے گا۔
ڈاکٹر کے بھاگتے ہیں، بڑے سے بڑے ڈاکٹر کو دکھاتے ہیں۔ تو بہرحال مطلب یہ ہے کہ تدبیر کا اختیار کرنا یہ بہت بڑی عقل مندی ہے۔ اب ایسے ہی بلکہ ہم یہ جو اس وقت حالات چل رہے ہیں اس سے بھی ہم سمجھ سکتے ہیں، یہ بھی ایک تدبیر ہے نا۔ تدبیر ہے کہ بھئی فاصلہ رکھو، ایک دوسرے سے دور رہو، ماسک کا استعمال کرو، ہاتھ دھو، یہ ساری تدبیریں ہیں۔ ہوگا وہی جو اللہ چاہیں گے، لیکن یہ تدبیر کرنا یہ عقل مندی ہے، اور خوش خلقی سے بڑھ کر کوئی شرافت نہیں، یعنی خوش اخلاقی، اچھا برتاؤ کرنا اور لوگوں کے ساتھ اچھا رویہ رکھنا، مروت کا اختیار کرنا، یہ بہت بڑی شرافت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ان نصیحتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ